وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. الحمد لله وحده على ومجده واسأل عنه وتوسل وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے. درست تلفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 13 یعنی 13واں سبق ہے اور آج کا ہمارا سبق نقل و سقط کے بیان میں ہوگا. یعنی اس میں قراء ثلاثہ کا کیا مذہب ہے نقل و سقط میں. تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے قراءت ثلاثہ میں وہ نقل اور سقط کے متعلق ہے. قراء ثلاثہ کا اس میں کیا مذہب ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم آج کے سبق میں جانیں گے. بہت آسان سا سبق ہے، آپ نے بس توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. ہو سکے تو ساتھ میں جو ہے وہ نوٹ بک لے کر بیٹھا کریں. جو بھی کام کی بات ہو، جو آپ کو سمجھ میں جو ہے وہ نہ آ رہی ہو یا آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ بڑی ضروری تھی بات، تاکہ اس کو آپ بر وقت کیا کر سکیں، نوٹ کر سکیں، لکھ سکیں. تو یہ آپ کے لیے نوٹ کرنا جو ہوگا وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیں کہ یہ جو اصول ہیں جتنے بھی قراءت ثلاثہ کے ہوں یا قراءت سبع کے، قراءات کے جتنے بھی اصول ہیں قراءت عشرہ کے، یہ سارے کے سارے اصولوں کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ مقدمہ جزریہ اور جو ہے وہ علم و تجوید جو نام ہم نے کتاب جو نصاب میں شامل ہے اور بہت سارے مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، تو وہ ان اصولوں کا لب لباب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. لیکن ایک نئے طالب علم کے لیے وہ بہت جو ہے وہ ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ سمجھنا اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ جاننا بڑا ہی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. وہاں پر تو لب لباب اور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ لیول بائی لیول آگے چلا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں مزید جو ہے وہ علم کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ کھل کر کیا ہو جاتی ہے، بیان ہوتی جاتی ہے. قراءت ثلاثہ میں بھی اور قراءت سبع کے اندر بھی، یعنی جو علم و تجوید کے اندر آپ نے اصول پڑھے ہوئے ہیں ان اصولوں کو مزید جو ہے وہ وضاحت کر کے آگے کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ طالب علم کے لیے کیا رہے، آسانی رہے. تو یہاں پر نقل جو ہے یہ آپ نے علم تجوید کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھا ہوگا. یہ جتنے بھی اصول ہیں مد و قصر کے، امالہ صغرا و کبرا کے اور ادغام صغیر و کبیر کے، نقل و سقط کے، ہائے کنایا کے، یہ جتنے بھی ہائے ضمیر کنایا کے جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے اصول جو ہیں وہ آپ نے علم تجوید کے اندر پڑھے ہوئے ہیں. تو علم تجوید میں جو ہے وہ نقل و سقط کا بھی جو ہے وہ بیان گزر چکا ہوا ہے. وہاں سے اگر آپ جو ہے وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں اس مسئلے کو، نقل کے اور سقط کے مسئلے کو، تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ قراءات جو ہے یہ سمجھ لیں کہ تجوید سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آگے اس کا یہ ایسا لامحدود علم ہے کہ اس کی جو ہے وہ انتہا نہیں ہے. جتنا بھی آگے چلے جائیں مزید آپ کے علم میں کیا ہوتا جاتا ہے، اضافہ جو ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ نقل کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ نے علم و تجوید کے اندر جہاں پہ مثال آتی ہے سورہ حجرات کی، بئس الاسم الفسوق، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کی نقل کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نقل کا معنی جو ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ نقل ہے کیا. یاد رکھیں روایت حفظ میں جو ہے وہ نقل جو ہے وہ صورتاً ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. باقی جو روایات ہیں ان میں حقیقتاً ہوتا ہے بعض روایات میں، لیکن روایت حفظ میں جو ہے وہ حقیقتاً نہیں ہوتا بلکہ صورتاً ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، جس طرح کہ سورہ حجرات میں بھی سلسم الفسوق یہ صورتاً جو ہے وہ نقل ہوا ہے. لیکن نقل کا معنی ہے کیا؟ نقل کا معنی یہ ہے کہ نقل کے معنی ہے کہ حمزہ اصلی کی حرکت نقل کر کے ما قبل کے اس ساکن حرف کو دینا جو حروف مدہ میں سے نہ ہو، اور پھر اس کے بعد حمزہ کو کیا کر دینا؟ حذف کر دینا. مثال کے طور پہ قد افلح ہے، تو قد افلح میں دال ساکن ہے، حمزہ متحرک ہے، اور حمزہ کی حرکت نقل کر کے ہم دال کو دے دیں گے کیونکہ دال حروف مدہ میں سے نہیں ہے. پھر جب دال حرکت دے دیں گے، پھر اس کے بعد حمزہ کو ہم حذف کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ قد افلح سے قد افلح، قد افلح سے قد افلح. ٹھیک ہے، تو یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نقل کہتے ہیں. اب نقل میں جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ روایت حفظ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ قرات ثلاثہ کی بات ہو رہی ہے. جو قراء ثلاثہ ہیں ان کی بات ہوگی کہ یہاں پہ ان کے یہاں پہ قراء ثلاثہ اور ان کے راویوں کی جو ہے وہ بات ہوگی کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ نقل کا کیا مذہب ہے، ان کا کیا مذہب ہے نقل کے متعلق. تو یہاں پہ جو علامہ جزری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ الدرہ کے اندر یہ مثالیں جو ذکر فرمائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مزید آپ اس سے کیا ہو جائیں، واقف ہو جائیں، سمجھ سکیں. پہلی مثال آتی ہے سورہ قصص میں، کلمہ آتا ہے رد ان یصدقونی. یہ جو کلمہ ہے اس کلمے میں امام ابو جعفر کا کیا مذہب ہے؟ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں نقل ہے. اس میں کیا ہے؟ نقل ہے. نقل کا مطلب یہ ہے کہ رد ان یصدقو ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ردا یصدقونی. ٹھیک ہے، ردا یصدق، کیونکہ ظاہر ہے اس میں فتحہ نہیں ہے تو تنوین آ جاتی ہے. تو اب پہلی جو اس کی حالت ہے وہ نقل کی ہے. دوسری حالت جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ تنوین کا الف سے ہم کیا کر دیں گے؟ ابدال کر دیں گے. نقل اور ابدال. رد ان یصدقونی سورہ قصص میں جو کلمہ آتا ہے اس میں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ یہ رد ان یصدقونی میں دو حالتوں میں کیا کرتے ہیں، ان کا مذہب ہے وہ تھوڑی چینجنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو نقل کرتے ہیں، دوسرا ابدال کرتے ہیں. نقل آپ کو میں نے معنی بتا دیا ہے کہ حمزہ کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دینی ہوتی ہے. ظاہر رد ہے تو دال ساکنہ ہے اور حمزہ متحرک ہے، اور متحرک بھی ایسا ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین ایسا ہے کہ پھر اس کو کیا کر دیں گے؟ ہم الف سے بدل دیں گے. اور یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ جو ابدال ہوگا یہ جس طرح ہم وقف کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں، دو تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس طرح وقف میں ہم ردا یعنی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں، اسی طرح وصل کی صورت میں بھی کیا کریں گے؟ ردا یصدقونی ہی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. تو اس طرح پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ وصل بنیت وقف. اس طرح پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ وصل بنیت وقف. ٹھیک ہے، یعنی امام ابو جعفر کا مذہب جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک دو حالتیں بنتی ہیں، نقل کی بھی اور ابدال کی. نقل کیوں ابدال اس لیے بنا کیونکہ تنوین ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب رد ان یصدقونی. ٹھیک ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو رد آ تھا، تو لیکن نقل کی صورت میں ہم نے کیا کر دیا؟ حمزہ کی حرکت کو دال کو دے دی. تو جب دال کو دینے کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کر سکتا ہے کہ رد آئی ہے تو پھر رد آئی میں جب ہم رد آ پہ جب وقف کریں گے تو وہ تو رد آ بنے گا. ٹھیک ہے، ردا تو نہیں بنے گا. لیکن یہاں پہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے جواب یہ ہے کہ رد آ ابدال تو ہو گیا، یہاں پہ ردا تو صحیح ہے، لیکن ہم نقل بھی ساتھ کریں گے کیونکہ امام ابو جعفر کے نزدیک یہاں پہ نقل ہوگا. تو نقل کیا ہے؟ رد آ تو ہو گیا وقف کی حالت میں، ہم نے تنوین کو الف سے بدل دیا، لیکن ساتھ میں ہم نے اس کی حرکت کو کیا کر دینا ہے؟ ما قبل کو دے دینا ہے، دال کو. یہ نقل ہو جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ ردا یصدقونی بن جائے گا. تو یہ امام ابو جعفر رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ اس میں ردا یصدقونی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. اور باقی جتنے بھی قراء ہیں، باقی جو قراء ہیں امام ابو جعفر کے علاوہ جو قراء اور ان کے راوی ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ رد عین یعنی تحقیق کے ساتھ ہی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ان میں کوئی ابدال اور نقل نہیں ہوگا. دوسری مثال جو سورہ یونس کے اندر آئی ہے آل آنا. آل آنا. اب اس میں جو ہے وہ اس مثال اور اس کلمے کے شروع میں حمزہ استفہام ہو یا نہ ہو، یہ مذہب یاد رکھیں. اس کلمے میں یعنی آل آنا کے شروع میں حمزہ استفہام جو ہے وہ ہو یا نہ ہو. آل جو ہم آل پڑھ رہے ہیں، حمزہ پہلا جو ہے وہ استفہام کا ہے، تو وہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں امام ابن وردان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نقل ہوگا. کیا ہوگا؟ نقل. یعنی آل آنا ہے
لام کے بعد جو حمزہ ہے وہ متحرک ہے، کھڑا زبر ہے، تو اس کی حرکت کو ہم کیا کر دیں گے، ما قبل کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، ساکن ہے، تو اس کو دینے کے بعد کیا پڑھیں گے، آلانا، آلانا، ٹھیک ہے، آل آنا تھا تو نقل کے بعد کیا ہو گیا، امام ابن وردان کے نزدیک آلانا کیا کریں گے، پڑھیں گے، آلانا، ٹھیک ہے۔ تو باقی قراء کے نزدیک اس میں اس کلمے کے اندر باقی قراء کا کیا ہے، تحقیق ہے، وہ آل آنا ہی پڑھتے ہیں، لیکن امام ابن وردان جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، آلانا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طلباء کرام تیسری جو مثال ہے وہ ملء الارض کی ہے، ملء الارض کی، اس میں امام ابن وردان کے لیے کیا ہے، نقل ہے، اور باقی قراء کے نزدیک کیا ہے، اس میں تحقیق ہے، یعنی ملء الارض کو ہم ملء الارض پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، ملء الارض، ملء الارض، ٹھیک ہے۔ تو باقیوں کے لیے بھی اس میں کیا ہے، تحقیق ہے، وہ ملء الارض ہی پڑھتے ہیں۔ چوتھی مثال آتی ہے سورہ رحمان میں، کلمہ آتا ہے من استبرق، یہ جو میں نے پچھلی مثال دی ملء الارض، یہ سورہ آل عمران کی کلمے میں ایک کلمہ آتا ہے ملء الارض، اس کی مثال ہے۔ اب یہ سورہ رحمان میں جو آتا ہے من استبرق، من استبرق، اس میں امام رویس رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، نقل ہے، وہ من استبرق کو کیا پڑھتے ہیں، من استبرق، کیا پڑھتے ہیں، من استبرق، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے جو یاد رکھیں کہ اگر صیغہ امر ہو اور پھر اس میں سین کے ماقبل فا یا واو ہو تو امام خلف کے لیے نقل ہے۔ مثال کیا ہے، وسأل، وسألو، فسألو، اس طرح کے جو کلمات آتے ہیں اس میں یعنی حمزہ کے ماقبل سین ہے، اور سین کے ماقبل کیا ہو، فا ہو یا وا ہو، صیغہ امر ہو تو سین کے ماقبل کیا ہو، وا ہو یا فا ہو، تو وہاں پہ امام خلف کے نزدیک کیا کریں گے، نقل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، وسأل کو وسل، وسألو کو وسلو، اور فسألو کو فسلو کیا کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اس میں نقل ہو جائے گا۔ حمزہ کو ظاہر ہے نقل کرنے کے بعد حمزہ کو حذف کر دیں گے تو پھر فسلو ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات یاد رکھے، امام خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلام یعنی المفصول اور الموصول کی جو بیعت ہے، امام حمزہ جو کہ قرات سبع کے چوتھے امام ہیں، امام حمزہ، ان کا جو حمزہ کے وقف کے اوپر جو حمزہ اور حمزہ یعنی یہاں پر بھی ایک ڈفرنٹ ہے، تھوڑا سا فرق یاد رکھیں، یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ یہ جو ساتھ قرات سبع کے اندر چوتھے امام امام حمزہ ہے، یعنی ہا کے ساتھ حمزہ، اور نام جو اکثر بھی جو ہوتا ہے نا وہ اکثر لوگ حمزہ حمزہ کہتے ہیں، حمزہ حمزہ، تو یہ ہا نہیں ہے، حمزہ ہے، جو حضرت سیدنا امیر حمزہ جن کو سید الشہداء کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا نام حمزہ ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ نام بلانے میں بھی کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اکثر لوگ ایک دوسرے کو جس کا نام حمزہ ہو تو وہ کیا بولتے ہیں، حمزہ حمزہ، تو ہا نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اصل لفظ جو ہے وہ آپ نے کسی کو بلانا ہے تو نام کیا بلانا ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو حروف تہجی کا حرف ہے حمزہ، تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ جو قرات سبع کے ساتھ چوتھے امام ہے امام حمزہ، ان کے بھی راوی ہیں امام خلف، ٹھیک ہے، وہاں پہ امام خلف جو ہیں ان کا جو حمزہ کے وقف پر جو تغیرات ہوتے ہیں ان کا قرات ثلاثہ میں جو ہے وہ امام خلف میں کوئی کسی قسم کا تغیرات نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بات یاد رکھیں کہ جو ذلام یعنی الموصول اور المفصول کی بحث جو ہے وہ امام حمزہ کا وقف علی الحمزہ کی جو بحث آتی ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر الموصول اور مفصول کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ الموصول، یہاں پر بھی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ الموصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف لام کے بعد حمزہ ہو جیسے الانسان ہے، یا کے بعد کیا ہو، حمزہ ہو جیسے شیء، تو یہاں پر کیا ہوگا، امام حمزہ رحمہ اللہ کے نزدیک سکتہ ہوگا، یعنی الانسان شیء، ٹھیک ہے۔ تو لیکن امام خلف کا اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ سکتہ نہیں ہوتا۔ امام خلف کے نزدیک اگر حمزہ جو ہے وہ ذلام والا ہو یعنی الف لام کے بعد ہو یا کے بعد ہو تو وہاں پر کوئی سخت وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام ہمارا سبق تھا نقل و سقط کے متعلق، جو میں نے بالتفصیل آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کسی بھی قسم کا سوال ہو تو بلا جھجک
آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ عزیز. ہر سوال کا جواب جو ہے وہ میری کوشش رہے گی کہ تحقیق کر کے آپ تک پہنچاؤں. اب مجھے نہ چیز کے لیے دعا کیا کریں, اس مشن میں میرے ساتھ تعاون کریں, دوسروں تک بھی شیئر کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ عزیز اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.